السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 2، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم نیو ٹاپک اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لحن۔ لحن کیا ہے؟ لحن کے لغوی معنی ہیں غلطی کرنا، اور لحن کے اصطلاحی معنی ہیں قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا، یعنی کہ تجوید جس کو نہیں آتی وہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو تجوید کے قاعدے اپلائی نہیں کرتا، اس طرح وہ لحن میں آ جاتا ہے۔ اب لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جو کہ نمایاں ہوتی ہے اور حرام درجے کی غلطی ہے۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، غیر نمایاں ہوتی ہے، اور یہ مکروہ درجے کی غلطی ہے۔ لحن جلی حرام درجے کی غلطی اس لیے ہے کیونکہ لحن جلی میں جو چیزیں آتی ہیں ان سے بالکل ہی میننگ چینج ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ اور لحن خفی مکروہ درجے کی غلطی ہے، اس سے معنی تو نہیں تبدیل ہوتے لیکن جو الفاظ کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اچھے سے نوٹ کر لیجئے، سب نے اپنے اپنے نوٹس بنانے ہیں، اور جو کچھ میں بتاتی ہوں اپنے نوٹس میں لکھنا ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ یاد کیا ہوا انسان بھول جاتا ہے۔ آپ یاد کر کے لیسن سنا دیں گے ایک دفعہ، لیکن پھر آپ کو بھول جائے گا تو آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی۔ اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو جب بھی آپ بھولیں گے تو انہیں کھول کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد آ جائے گا۔ لحن کے معنی غلطی کرنا، اور لحن کے اصطلاحی معنی قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ سب سے پہلے ہم لحن جلی کو دیکھیں گے کہ لحن جلی ہم کس کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ لحن جلی حرام درجے کی غلطی ہے، اس سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، مثلاً قل کی جگہ کل کہہ دینا، یعنی کہ قوف کی جگہ کاف پڑھ دینا، ٹھیک ہے؟ قوف موٹا ہوتا ہے اور کاف باریک ہوتا ہے، قوف کی جگہ کاف پڑھ دینا۔ قل کے معنی کہو اور کل کے معنی کھاؤ ہیں، تو اتنا زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح نصر، صاد کی جگہ اگر سین پڑھ دینا، صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، سین کو باریک پڑھتے ہیں۔ نصر کی جگہ نصر پڑھ دینا، یعنی کہ ہم نصر نہیں پڑھ رہے تو نصر پڑھ رہے ہیں، تو یعنی کہ ہم سین پڑھ رہے ہیں۔ نصر کے معنی مدد ہیں اور نصر کے معنی گد ہیں، اتنے زیادہ معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ کوئی حرف بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ کر دینا۔ اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، الحمد کو الحمدو کر دیا ہے، دو کو لمبا کر دیا ہے، للہ کے للہ ہی کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہماری غلطی ہے یہ بھی حرام درجے کی غلطی ہے۔ کسی بھی حرکت کو لمبا نہیں کرنا ہے جب تک کہ تجوید کے رولز میں نہ ہو اسے لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آگے سیکھنی ہیں کہ ہم نے کس چیز کو لمبا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کس کو جلدی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ غلطیاں کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ کوئی حرف کم کر دینا، جیسے کہ لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا۔ اگر ہم سورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم لم یولد کو یولد پڑھیں گے تو یہ بھی حرام درجے کی غلطی ہے، یعنی کہ ہم نے یو کو کھینچنا تھا لیکن ہم نے کھینچا نہیں اور جلدی سے پڑھ دیا، تو بھی یہ غلط ہے۔ حرکات و سکنات کی غلطی کرنا، جیسے زیر زبر اور پیش میں غلطی کرنا، اہدینا ہے تو ہم اہدینا پڑھ دیں گے، یعنی کہ الف کے نیچے زیر ہے لیکن ہم اسے زبر پڑھ دیں گے، تو یہ بھی حرام درجے کی غلطی ہے، لحن جلی میں آتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں یہاں پہ ایک اور اگزامپل بتائی گئی ہے، انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، یعنی کہ زبر کی جگہ پیش کو پڑھ دینا، پیش کی جگہ زیر کو پڑھ دینا، یا پھر زیر کی جگہ زبر کو پڑھ دینا، تو یہ سب غلط ہیں۔ جو حرکت ہے اسے ویسے ہی پڑھنا ہے، تبھی ہمارے معنی جو ہیں وہ درست آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہی سیکھنا ہے تجوید میں۔ اب ہم دیکھیں گے لحن خفی کو۔ لحن خفی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ مکروہ درجے کی غلطی ہے اور اس سے الفاظ کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ
لیٹرس ہوتے ہیں جن کو موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ رو کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے کہ رو کو موٹا پڑھنا ہو تو رو کو باریک پڑھ دینا، یا پھر رو کو باریک پڑھنا ہو تو رو کو موٹا پڑھ دینا، یہ ہے لحن خفی، اس سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے کہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم الا اللہ پڑھ دیں گے تو یہ باریک ہوگا، یہ غلط ہوگا، لحن خفی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بسم اللہ پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہوگا، لام موٹا ہو جائے گا، لحن خفی ہوگی۔ اسی طرح نون ساکنہ کے قواعد ہم نے آگے سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں جو ہے اکفا، غنہ اور اظہار کی غلطی کرنا، یعنی کہ جہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہو وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، اور جہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہو وہاں پہ غنہ کر دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں لحن خفی میں آتی ہیں، یہ مکروہ ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لحن کیا ہے اور لحن کی کتنی اقسام ہیں، 2 اقسام ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، لحن خفی کس طرح سے کر سکتے ہیں، لحن جلی کے کیا نقصانات ہیں اور لحن خفی کے کیا نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں ہماری غلطیوں کا ہی پہلے پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا غلطی ہم کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ان غلطیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کریں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے، اس کے بعد پھر آپ لیسن سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔